السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو گیا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے جو کہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ آخری عشرے میں ایک ایسا عمل جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا، وہ اعتکاف ہے۔ جہاں تک ہو سکے اعتکاف کی ہر کوئی کوشش کرے۔ اعتکاف ہے ہی اس لیے کہ بندہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر بس اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور رہیں، بس فرشتوں اور نیکیوں کا ماحول حاصل کر سکیں۔ اعتکاف کرنے والے کو شب قدر کی تلاش اور اسے پا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تہجد اور شب بیداری اور تلاوت کی عادت پڑ جاتی ہے، مسجد سے انسیت پیدا ہوتی ہے اور معتکف کا دل مسجد میں اٹکنے لگتا ہے، جو روز محشر اللہ کے عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا سے یکسوئی اللہ کی طرف متوجہ اور ذکر اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ خلوت و تنہائی کے مواقع میسر آتے ہیں جن میں ندامت کے ساتھ توبہ کرنے اور آنسو بہانے کے موقع مل جاتے ہیں۔ معتکف فضول گوئی، نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جائز دنیاوی امور اور مرغوب چیزیں چھوڑنے کی بنا پر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ معتکف کے دل کے اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ سنت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھنے والے کے دل میں سنتوں سے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے اسے شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے۔ اور اعتکاف کے خواہش مند حضرات 20 رمضان المبارک غروب شمس سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات مساجد میں اور خواتین اپنے گھر کے مخصوص کونے میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم گناہگاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھا رمضان بھی گزر گیا۔ اس مہینے کی صحیح قدردانی کرنے والے اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں، ناقدری کرنے والے بد نصیب۔ روزانہ رات کو محاسبہ کریں کہ اس مہینے کی صحیح قدردانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ قدردانی ہو رہی ہے تو اللہ کا خوب شکر ادا کریں اور ساتھ ہی استغفار بھی کثرت سے کریں تاکہ رمضان میں ہم سے جتنی قدردانی ہو سکے ہم اتنی قدردانی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے جو باقی ایام بچے ہیں ان میں صحیح طریقے سے ان کو گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔